بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے کراچی کی جیلوں میں قید لیاری گینگ وار کا سرغنہ عزیر بلوچ، جن کے 5 مقدمات میں کئی مقدمات پہ وہ ضمانتوں پہ رہا کیے جا چکے ہیں، اور گزشتہ روز ایک اغوا برائے قتل کا مقدمہ تھا جنہیں اس میں باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے. لیاری گینگ وار کے سرغنہ جو ہیں عزیر بلوچ، ان پر مجموعی طور پر 50 سے زائد مقدمات درج ہیں، جو مختلف جو ہیں اوقات میں درج ہوئے ہیں اور مختلف عدالتوں میں زیر سماعت بھی ہیں. اغوا برائے تاوان اور قتل کی وارداتوں میں وہ ابھی گزشتہ دنوں ایک مقدمے میں باعزت طور پر بری ہوئے، اور ہماری معزز عدلیہ کے ان فیصلوں کو عوام میں بڑی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کو ایک ڈیل کے ذریعے ریلیز کیے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تاہم اس کے پس پردہ کچھ بھی ہو، لیکن عزیر بلوچ کی بعض مقدمات میں بریت اور چند مقدمات میں ضمانت دیے جانے پر ہماری عدلیہ کے فیصلوں پر جگ ہسائی ضرور ہو رہی ہے. عزیر بلوچ کے 2010 کے بعد انہوں نے رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بعد گینگ وار کا جو ہے انہیں سربراہ بنایا گیا تھا، اور ان دنوں اس وقت کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی انہیں بھرپور پشت پناہی حاصل تھی. اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور محترمہ فریال تالپور بھی سمیت پوری پیپلز پارٹی لیاری گینگ وار کی مداح سمجھی جاتی تھی. وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ اور محترمہ فریال تالپور سمیت صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے جعلی عہدیدار عموماً لیاری گینگ وار کے یاترا کیا کرتے تھے وقتاً فوقتاً. ان حقائق سے پوری قوم آشنا ہے کہ لیاری گینگ وار کا کیا کردار تھا. اغوا برائے تاوان اور اپنے مخالفین کا سر عام قتل گینگ وار کے کارندوں کا محض مشغلہ تھا. ان دنوں اس لیاری کے گلی کوچوں میں، جہاں سے متعدد نیشنل اور انٹرنیشنل فٹ بالرز اور باکسروں نے جنم لیا اور ملک کا نام بیرون ملک روشن کیا، گینگ وار کی کارروائیوں نے ان گلی محلوں اور گلی کوچوں کو خون آلود کر ڈالا تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے جالے سب سے زیادہ اس گینگ وار کے کارندوں کا نشانہ بنے. پیپلز پارٹی پر ان کا جبری قبضہ تھا، اور اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکومت ان کی مرضی کے بغیر فیصلے کرنے سے قاصر رہا کرتی تھی. کراچی سے روزانہ درجنوں تاجروں اور صنعت کاروں کا اغوا برائے تاوان معمول بن چکا تھا. لیاری کا رہائشی اگر لیاری سے باہر مزدوری پر جائے تو اسے مزدوری اس لیے نہیں دی جاتی تھی، اور ان پر شک کیا جاتا تھا کہ یہ کہیں گینگ وار کا مقبر نہ نکلے. اور اگر کسی کو مزدوری مل جاتی تھی تو وہ جب شام کو گھر لوٹتا تھا تو اس سے سارا دن کی مزدوری کی جانے والے مزدوری کے پیسے گینگ وار کے وہ مسلح کارندے چھین لیا کرتے تھے جو گلی محلوں اور شاہراہوں پر گشت پر ہوا کرتے تھے. عموماً جدید اسلحے کا ٹیسٹ انسانوں پر فائر کر کے کیا جاتا تھا. انسانوں کا قتل اس دور میں مشغلہ بن چکا تھا. اس ترقی یافتہ دور میں انسانوں کی گردنوں سے فٹ بال بھی کھیلی گئی، اور یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا. ناظرین، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی جو وفاق اور سندھ میں پوری طرح حکمران تھی، ان مناظر کو مانیٹرنگ کرتی رہی. اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ بھٹوس کے اس لیاری کا مسشدہ چہرہ دیکھتے رہے، لیکن کسی میں بھی یہ جرت نہ تھی کہ وہ پاکستان کے اس معاشی ہب کراچی میں ہونے والے قتل و غارت گری کو روک سکے، انہیں لگام دیتے. آخر ہوا یہ کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کو ٹکٹیں دیے جانے کا فیصلہ بھی گینگ وار کے لوگ کرنے لگے. جن لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دیے گئے ان سے حلف لیا گیا کہ وہ بھٹو خاندان پیپلز پارٹی کے وفادار نہیں بلکہ گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے وفادار ہوں گے.
پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور صوبائی قیادت نے ان افراد کو ٹکٹ جاری کیے جنہوں نے گینگ وار کو حلف دیا اور ان سے وفاداری کا عہد کیا. لیکن جب ریاستی اداروں نے دیکھا کہ معاملات حد سے زیادہ تجاوز کر چکے ہیں تو انہوں نے اپنا فیصلہ کن کردار ادا کیا. عزیر بلوچ جو ملک سے فرار ہو چکا تھا گرفتار کیا گیا, مقدمات قائم ہوئے اور جو جے آئی ٹی منظر عام پر آئی, عزیر بلوچ نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا تو اس کے پس پردہ بہت سے ایسے مکروہ چہرے سامنے آئے جن کا نام منظر عام پر لانے میں موجودہ حکومت نہیں لا رہی ہے. لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور عزیر بلوچ کی وہ جے آئی ٹی منظر عام پر لائی جا رہی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ پر جو 50 سے زائد اغوا برائے تاوان اور قتل کے مقدمات درج ہیں, ان میں فریق سندھ پولیس ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو کسی صورت 2008 جن دنوں میں جو 2008 سے 2013 تک اگر یہ جی آئی ٹی کھلتی ہے تو یہ سارا پنڈورا پیپرز کھل جائے گا اور تب حقائق منظر عام پر آ جائیں گے, جس کے بعد بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ممکن ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. اگر سندھ پولیس عزیر بلوچ کے خلاف چلنے والے مقدمات کے ثبوت اور گواہ پیش کر دیتی ہے تو پھر عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بھی سچ ثابت ہوگی اور پھر اس وقت کے حکمرانوں پر چڑھا ہوا وہ نقاب بھی اتر جائے گا جو وہ عوامی خدمت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. ان کے متعلق لوگوں کو علم ہے کہ موجودہ حکومت نے جس گینگ وار کو سپورٹ کیا اور جس وقت کے وزیر داخلہ جو یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو لائسنس ایشو کیے ان کی تعداد کو تقریباً 3 لاکھ بتائی جاتی ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے گینگ وار کو 3 لاکھ سے زائد اسلحے لائسنس جاری کیے ہیں جو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی ہے. 2013 کے انتخابات میں لیری گینگ وار نے جن لوگوں کو ٹکٹ جاری کی ہے انہی لوگوں کو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے سپورٹ کیا اور وہ منتخب ہو کر اپنی اسمبلیوں میں پہنچے اور اپنا انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. لیاری گینگ وار کن لوگوں کی بچہ جمہورہ تھی وہ سب کے علم میں ہے. اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ جو لیاری ماضی میں پیپلز پارٹی کا قلعہ سمجھی جاتی تھی 2018 کے انتخابات کا انعقاد ہوا تو اس لیاری سے بھٹو کے نواسے اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو عوام نے بری طرح مسترد کر دیا. عوام نے محض اس لیے مسترد کیا کہ ماضی میں جن لوگوں نے پیپلز پارٹی پر جبری قبضہ کیا اور ان کو پیپلز پارٹی کی قیادت نے پوری طرح سے آن کیا اور انہی کے کہنے پر پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دی ان لوگوں کے مظالم اور گینگ وار کا جو کردار تھا وہ اہل لیاری کے لیے خوفناک، نہ صرف خوفناک تھا بلکہ ان کی معیشت کے لیے بھی تباہی کا باعث تھا. لیاری کی جو بھاری اکثریت جو لوگ مزدور طبقہ اس لیاری میں قیام پذیر تھا اس گینگ وار سے سب سے زیادہ وہ متاثر ہوا. وہاں کاروبار زندگی متاثر رہا, وہاں لوگ آزادانہ زندگی جینے سے قاصر تھے. جو لوگ وہاں آباد تھے ان کی زندگی اجیرن تھی اور باہر کے لوگوں کا جانا ایک ممنوع تھا, نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا. اس طرح سے لیاری جو تھا اہل کراچی سے بالکل کٹ چکا تھا, وہاں کی زندگی مفلوج ہو چکی تھی اور لیاری گینگ وار نے پوری طرح سے لیاری کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اور پھر جب جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا اس کی بھرپور سرپرستی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کرتی رہی. اس وقت کے وزیر داخلہ جب جو 2008 سے اور 2013 کے درمیان جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تھے, وہ لیاری کی یاترا رات کو روزانہ کیا کرتے تھے اور وہاں سے باقاعدہ انہیں ایک
ان لیاری گینگ والوں کو انسٹرکشن دی جاتی تھی پورے شہر میں جو حالات ہوئے ان دنوں میں کراچی میں، جن جن لوگوں کو اغوا کیا گیا، جن جن لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس شہر کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لے جایا گیا. جب اس شہر کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچی تو پاکستان کی پوری معیشت بیٹھ گئی، اور جب اس معاشی حق کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی تو پورے پاکستان کا جو تھا وہ معاشی گلا دبایا گیا. جس کے بعد اس ملک کی معیشت، اس دور کی معیشت دیکھیں اور آج کی معیشت دیکھیں تو آپ کا بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اب لیاری گینگ وار اس لیاری میں موجود نہیں ہے، تو 2018 کے انتخابات میں لوگوں نے اپنے اس غصے کا اظہار کیا اور پیپلز پارٹی کو لیاری سے نکال باہر پھینکا. اس شخص کو شکست ہوئی جو بھٹو کا نواسا تھا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا تھا، جو اب پیپلز پارٹی میں جانشین ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو. اس لیاری کے لوگوں نے بالکل مسترد کر دیا اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے ایک ایسے جیالے کو منتخب کیا جو کسی زمانے میں جی بھٹو کے نعرے لگاتا نہیں تھکتا تھا. ایک عام کارکن نے اس بلاول بھٹو کو شکست دی، اس لیاری سے جو لیاری کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کا قلعہ سمجھا جاتا تھا. اب جو عزیر بلوچ پر آہستہ آہستہ مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں، کئی مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے اور کئی مقدمات سے وہ بری ہو چکے ہیں، تو یقیناً پولیس کے شواہد نہ ملنے کے باعث وہ مکمل طور پر بری ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بری ہو کر ان کا کردار کیا رہتا ہے، کیوں کہ ان کی گرفتاری میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا کردار ہے، اور ان سے پیپلز پارٹی نے جس طرح سے بے وفائی کی اور لا تعلقی کا اظہار کیا، وہ بھی اس کے لیے اور پوری حکومت ریاستی ادارے اس کو سب جانتی ہیں کہ ان کے عزیر بلوچ کو کس طرح سے پیپلز پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا تھا. اب جب عزیر بلوچ رہا ہوں گے تو انہیں لامحالہ ایک بڑے استقبال کے ذریعے لیاری لے جایا جائے گا، لیکن ان کی آگے چل کر کیا پیپلز پارٹی سے وابستگی رہتی ہے یا نہیں یہ مستقبل بتائے گا. لیکن ان کی جو مسلسل مقدمات ختم ہو رہے ہیں اس سے نہ صرف لیاری بلکہ پورے کراچی، پورے سندھ کے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر یہ رہا ہو گئے اور پھر گینگ وار والا سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس شہر کا اور اس ملک کا اور اس صوبے کا کیا مستقبل ہوگا. تو میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرا بھی خیال کیجئے گا اور میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا.